السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورۃ ہود آیات نمبر 110 تا 123 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
ما تعملون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب دی تو اس میں پھوٹ پڑ گئی، اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو جبھی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ اس کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں، اور بے شک جتنے ہیں ایک ایک کو تمہارا رب اس کا عمل پورا بھر دے گا، اسے ان کے کاموں کی خبر ہے، تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے اور جو تمہارے ساتھ رجوع آیا ہے، اور اے لوگو سرکشی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر مدد نہ پاؤ گے، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو، اور صبر کرو کہ اللہ نیکیوں کا نیک اجر ضائع نہیں کرتا، تو کیوں نہ ہوئے تم میں سے اگلی سنگتوں یعنی قوموں میں ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمین میں فساد سے روکتے، ہاں ان میں تھوڑے تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی، اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ گناہ گار تھے، اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ ہلاک کر دے اور ان کے لوگ اچھے ہوں، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا، اور لوگ اس لیے بنائے ہیں، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جنوں اور آدمیوں کو ملا کر، اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا، اور مسلمانوں کو پند و نصیحت اور کافروں سے فرماؤ کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اور راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب، اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے، تو اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے: تمام خلق تصدیق کرنے والے ہوں یا تکذیب کرنے والے، روز قیامت اس میں کچھ مخفی نہیں، اس پر کچھ مخفی نہیں، اس میں نیکیوں اور تصدیق کرنے والوں کے لیے تو بشارت ہے کہ وہ نیکی کی جزا پائیں گے، اور کافروں اور تکذیب کرنے والوں کے لیے وعید ہے کہ وہ اپنے عمل کی سزا میں گرفتار ہوں گے، اپنے رب کے حکم اور اس کے دین کی دعوت پر، اور اس نے تمہارا دین قبول کیا ہے، وہ دین و طاعت پر قائم رہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سفیان بن عبداللہ ثقفی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے دین میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر کسی سے دریافت کرنے کی حاجت نہ رہے۔ فرمایا، آمنت باللہ کہہ اور قائم رہو، آمنت باللہ کہہ اور قائم رہے۔ کسی کی طرف جھکنا اس کے ساتھ میل محبت رکھنے کو کہتے ہیں۔ ابو عالیہ نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ ظالموں کے اعمال سے راضی نہ ہو۔ صدی نے کہا کہ ان کے ساتھ مدانحت نہ کرو۔ قتادہ نے کہا مشرکین سے نہ ملو۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے نافرمانوں کے ساتھ یعنی کافروں اور بے دینوں اور گمراہوں کے ساتھ میل جول، رسم و راہ، مودت و محبت، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کی خوشامد میں رہنا ممنوع ہے کہ تمہیں اس کے عذاب سے بچا سکے۔ یہ حال تو ان کا ہے جو ظالموں سے رسم و راہ، میل و محبت رکھیں، اور اسی سے ان کا حال قیاس کرنا چاہیے جو خود ظالم ہیں۔ دن کے دو کناروں سے صبح و شام مراد ہیں۔ زوال سے قبل کا وقت صبح میں اور بعد کا شام میں داخل ہے۔ صبح کی نماز فجر اور شام کی نماز ظہر و عصر ہیں، اور رات کے حصول کی نمازیں مغرب و عشاء ہیں۔ نیکیوں سے مراد یا یہی پنجگانہ نمازیں ہیں جو آیت میں ذکر ہوئیں، یا مطلق طاعتیں، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا مسئلہ ہے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، خواہ وہ نیکیاں نماز ہوں یا صدقہ یا ذکر و استغفار یا اور کچھ۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ 5 نمازیں
اور جمعہ دوسرے جمعے تک، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب کفارہ ہیں ان گناہوں کے لیے جو ان کے درمیان واقع ہوں، جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ شان نزول: ایک شخص نے کسی عورت کو دیکھا اور اس سے کوئی خفیف سی حرکت بے حجابی کی سرزد ہوئی، اس پر وہ نادم ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا حال عرض کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: اس شخص نے عرض کیا کہ صغیرہ گناہوں کے لیے نیکیوں کا کفارہ ہونا کیا خاص میرے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، سب کے لیے، یعنی پہلی امتوں میں جو ہلاک کی گئیں۔ معنی یہ ہے کہ ان امتوں میں ایسے اہل خیر نہیں ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے اور گناہوں سے منع کرتے، اس لیے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وہ انبیاء پر ایمان لائے، ان کے احکام پر فرما بردار رہے اور لوگوں کو فساد سے روکتے رہے۔ اور تنم و تلزز اور خواہشات شہوات کے عادی ہو گئے اور کفر و معاصی میں ڈوبے رہے، تو سب ایک دین پر ہوتے، کوئی کسی دین پر، کوئی کسی پر۔ وہ دین حق پر متفق رہیں گے اور اس میں اختلاف نہ کریں گے، یعنی اختلاف والے اختلاف کے لیے اور رحمت والے اتفاق کے لیے، کیونکہ اس علم ہے کہ باطل کے اختیار کرنے والے بہت ہوں گے، اور انبیاء کے حال اور ان کی امتوں کے سلوک دیکھ کر آپ کو اپنی قوم کی ایذا کا برداشت کرنا اور اس پر صبر فرمانا آسان ہو۔ اور انبیاء اور ان کی امتوں کے تذکرے واقعے کے مطابق بیان ہوئے جو دوسری کتابوں اور دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں، یعنی جو واقعات بیان فرمائے گئے وہ حق بھی ہیں کہ گزری ہوئی امتوں کے حالات اور ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ ان قریب اس کا نتیجہ پالو گے جس کا ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا، تمہارے انجام کار کی اس سے کچھ چھپ نہیں سکتا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفسیر یہاں تک اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے سورۃ ہود ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم اگلی سورت پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں، کل سے انشاءاللہ سورہ یوسف پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام معزز ناظرین کو اس قرآن پاک کے ساتھ، اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ میری انتہائی عاجزی سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں، اس پروگرام کو پورا دیکھا کریں، اس کی ویڈیو کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، خود دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنی فیملی کو تلقین کریں، اور جہاں تک آپ اس آواز کو بچا سکتے ہیں، ختم نبوت کے صدقے یہ ہے، اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس کی طرف تلقین کریں، کیونکہ یہ اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ ہے جو ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو آپ اس کے اوپر اپنا حصہ ضرور ڈالیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر کے اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔